صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین ابن علی کے بعد ان کے بیٹے ابو محمد علی ابن الحسین، جنہیں زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، آپ کی مادر گرامی شہربانو، جو شاہ زنان بنت یزجرد بن شہریار بن کسرا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حریث بن جابر حنفی کو مشرقی جانب کا والی و حاکم بنایا، تو اس نے آپ کی خدمت میں یزجرد بن شہریار بن کسرا کی 2 شہزادیاں جو قید ہوئی تھیں وہ بھیجیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان شہزادیوں کو آزاد کر کے ایک کو بیٹے حسین کے نکاح میں دیا اور دوسری بہن کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے کیا، اور انہی سے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی وفات یعنی آپ کی شہادت مدینہ میں 95 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ آپ کی امامت 34 سال رہی۔ جنت البقیع میں اپنے چچا حسن بن علی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد اور ازواج کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین کے 15 بچے ہیں۔ محمد، ان کی کنیت ابو جعفر باقر علیہ السلام ہے، اور ان کی والدہ یعنی امام محمد باقر کی والدہ امام زین العابدین کی زوجہ، ان کا نام ام عبداللہ بنت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد 3 بیٹے عبداللہ، حسن اور حسین کے نام سے، ان تینوں کی والدہ کنیز تھیں۔ 2 بیٹے زید اور عمر، ان دونوں کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ اس کے بعد 3 بیٹے حسین الاصغر، عبد الرحمن اور سلیمان، ان 3 بیٹوں کی والدہ بھی کنیز تھیں۔ علی، یہ اولاد امام علی بن الحسین میں سب سے چھوٹے فرزند ہیں، اور خدیجہ، یہ دونوں بہن بھائی ایک ماں سے تھے اور ان کی والدہ بھی کنیز تھیں۔ پھر ایک بیٹے ہیں محمد اصغر، ان کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ اس کے بعد 3 بیٹیاں فاطمہ، علیہ، ام کلثوم، ان تینوں کی والدہ بھی کنیز ہیں۔ یہ کچھ مختصر تعارف تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ یہ روایات انتہائی مستند کتاب تذکرۃ الاطہار، جس کا ترجمہ ہے، ویسے اس کتاب کا نام الارشاد ہے، اور آیت اللہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے اسے احاطہ تحریر میں لائے ہیں۔ یہ اسے لکھا ہے، ایک جگہ پر درج ہے کہ مجھے خبر دی ابو محمد حسن بن محمد یحییٰ نے، اور ان سے بیان کیا میرے دادا نے، یعنی شیخ مفید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا، اور یاسین بن محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن حسن
اور احمد بن عبداللہ بن موسیٰ اور اسماعیل بن یعقوب نے، یعنی ان سب نے جو روایت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن موسیٰ نے اپنے باپ سے، جس نے اپنے دادا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت الحسین مجھے حکم دیا کرتی تھیں کہ اپنے ماموں علی ابن الحسین کے پاس جا کر بیٹھا کروں، لہٰذا جب بھی میں ان کے پاس گیا ایسی بھلائی لے کر اٹھا جس نے مجھے فائدہ ہی دیا۔ آپ کا خوف خدا میرے دل پر بھی اثر انداز ہوا، میں نے جب بھی آپ کا خوف خدا یا علم دیکھا اس سے میں نے فائدہ حاصل کیا۔ بے شک محمد بن حسین نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عبداللہ بن قرشی نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ علی ابن الحسین یعنی زین العابدین جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ ان کے اہل خانہ نے آپ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو میں کس کے حضور کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ عمر بن شم نے جابر جعفی سے حضرت ابو جعفر سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ علی ابن الحسین شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہوا آپ کو گھاس کی طرح حرکت دیتی تھی، یعنی اس قدر کمزور نحیف تھے۔ سفیان ثوری نے عبید اللہ بن رحمان بن مجب سے روایت کی ہے، علی ابن الحسین کے سامنے ان کی فضیلت کا ذکر ہوا تو فرمایا، ہمارے لیے اپنی قوم کے سہل افراد میں شمار ہونا ہی کافی ہے۔ ایک روایت ہے، خبر دی ابو محمد حسن بن محمد نے اپنے دادا سے، جس نے سلمہ ابن شبیب سے، اس نے عبداللہ بن محمد تیمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عبد القیس کے ایک بوڑھے کو کہتے ہوئے سنا کہ طالوس کا کہنا ہے کہ میں رات کے وقت ہجر یعنی مقام اسماعیل میں داخل ہوا تو علی ابن الحسین بھی تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے تو میں نے دل میں کہا کہ آپ اہل بیت خیر کے صالح مرد ہیں، ان کی دعا سننی چاہیے۔ بس آپ کو سجدے میں یہ کہتے ہوئے سنا، ابھی تک بفنائک مسکینک بفنائک فقیرک بفنائک سائلک بفنائک۔ تیرا حقیر بندہ تیری ڈیوڑی پر، تیرا مسکین، تیرا فقیر اور تجھ سے سوال کرنے والا تیری ڈیوڑی پر کھڑا ہے۔ طاؤس کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب بھی کسی مصیبت میں ان فقرات کے ساتھ دعا مانگی وہ مصیبت مجھ سے دور ہو گئی۔ بے شک ایک روایت ملتی ہے، یعنی واقعہ ملتا ہے، جس کا بیان کچھ اس سند سے ہے کہ ابو محمد حسن بن محمد نے بتایا کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن جعفر وغیرہ نے بیان کیا، جو کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین کے سامنے آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو بہت کچھ کہا اور گالیاں بکیں تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے ہم نشینوں سے فرمایا، تم نے سن لیا جو کچھ اس شخص نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ اس کے ہاں چلو تاکہ مجھ سے اس کا تردیدی بیان سنو، کہ میں تردید کروں جو اس نے کہا تھا۔ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ آپ اسے کچھ کہیں تو ہم بھی اسے کہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جوتا پہن کر آپ چلے اور کہتے جا رہے تھے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، جس کا مطلب ہے کہ
غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور خدا اچھے کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم جان گئے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے سامنے بری نیت اور حملہ کرنے والے کی مانند نکلا، یعنی جب اس کے ہاں پہنچے تو وہ اس طرح سے نکلا گویا حملہ کر دے گا۔ اسے شک تھا کہ آپ ان بعض باتوں کا بدلہ لینے آئے ہیں جو اس نے کی تھی یا اس سے سرزد ہوئی تھی، لیکن علی ابن الحسین نے فرمایا، اے بھائی، تو ابھی ابھی میرے پاس کھڑا تھا، تو نے جو کچھ کہا اگر وہ ایسی باتیں تھیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں ان کے متعلق اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر تو نے ایسی باتیں کہی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں تو خدا تجھے معاف کرے۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ بے شک جو باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ میں موجود نہیں ہیں، اور میں ان باتوں کا زیادہ مستحق ہوں، یعنی جو بری باتیں میں نے کہی تھی وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں، آپ میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ حسین بن محمد نے اپنے دادا سے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یمن کے ایک بوڑھے شخص نے بتایا جس کی عمر 90 سال تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن محمد نامی شخص نے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے عبد الرزاق کو کہتے ہوئے سنا کہ علی ابن الحسین کی ایک کنیز آپ پر پانی ڈال رہی تھی تاکہ آپ نماز کے لیے تیار ہوں۔ وہ تھک گئی اور لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے آپ کے سر کو زخمی کر دیا۔ آپ نے سر اٹھا کر کنیز کی طرف دیکھا تو اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو ضبط کیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے اس سے فرمایا خدا تجھے معاف کرے۔ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور خدا نیکی اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ امام علی ابن الحسین یعنی زین العابدین نے اپنے غلام کو 2 مرتبہ آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا۔ پھر تیسری دفعہ بلایا، وہ آ گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے بیٹا، کیا تو نے میری آواز نہیں سنی؟ کہنے لگا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تو نے مجھے جواب نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا چونکہ میں آپ سے مطمئن اور مامون تھا، یعنی مجھے معلوم تھا کہ میں اگر جواب نہیں بھی دوں گا تو آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا حمد اس خدا کی جس نے میرے غلاموں کو مجھ سے مطمئن اور امن میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔